سوال آیا آپ کے لیے کہ بہت سے مذہبی لوگ بھی اپنی بیوی کو مارنا درست سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ قرآن مجید میں شوہر کو اس کی واضح اجازت ہے۔ سوال یہ ہے کہ بہت سے دینی مزاج ذہن رکھنے والے مرد یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اللہ کی طرف سے قرآن مجید میں اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو پیٹ سکتے ہیں، مار سکتے ہیں۔ یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ قرآن مجید کی وہ آیت ریلیونٹ کہ جس کا لوگ عام طور پر حوالہ دیتے ہیں اور اس پر بہت بحث ہوتی ہے، اگر اس کو دیانتداری سے پڑھا جائے تو اس کے بعد شوہر کا بیوی کو مارنا یہ بالکل ناجائز ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اصل میں جس کو آپ وائف بیشنگ کہتے ہیں، بیوی کو مارنا یا کسی کو بھی مارنا، یہ در حقیقت ہوتا ہی تب ہے کہ جب آپ کسی ایسی چیز کو دیکھ کر سن کر اپنے اندر ایک ناگواری محسوس کرتے ہیں، غصہ محسوس کرتے ہیں، کہ جس کے بعد آپ اس کا اظہار بعض اوقات اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں، پٹائی کر کے۔ یہ غصہ جب انسان کو آئے گا اور وہ اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھائے گا تو سورہ نساء کی آیت نمبر 34 اس کے راستے میں حائل ہو جائے گی، اس لیے کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کے مقابل میں باغی ہو جائے، اگر تم تخافون نشوزہن، نشوز کہتے ہیں بغاوت۔ بغاوت کیا ہوتا ہے؟ بغاوت کیا ہوتی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ اس مرتبہ ہم چھٹیوں میں یہیں رہیں گے، بیوی صاحبہ کہہ رہی ہیں تم ہوتے کون ہو، میں دیکھتی ہوں، ہم جائیں گے، تمہاری ایسی کی تیسی۔ یہ ہے بغاوت۔ اگر وہ کہتی ہے کہ نہیں ہم کو جانا چاہیے، یہ ڈسکشن ہے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہ بغاوت پر تل جاتی ہے، اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ فَائِزُوهُنَّ، اس کو سمجھاؤ، اس کو احساس دلاؤ۔ یعنی وہ موقع کے جو ایکسٹریم غصے کا موقع ہے، اس موقع پر اللہ حکم دے رہا ہے کہ تم ان کو نصیحت کرو۔ وہ اس کے بعد اڑی رہیں، تم ہوتے کون ہو، تمہاری ایسی کی تیسی۔ تو اس کے بعد وَاہْجُرُوهُنَّ فِي اپنے بستروں سے الگ ہو جاؤ، یعنی تم کچھ عرصے کے لیے بالکل کانٹیکٹ بند کر دو، اس پر ان کو احساس ہو۔ اور اس کے بعد جو تیسری جو سٹیج ہے اس میں فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، یعنی تم تادیب کر سکتے ہو، ان کو جسمانی سزا احساس دلانے کے لیے کر سکتے ہو۔ یہ جو ہے تیسری بات جس پر لوگ بہت شور مچاتے ہیں، اب ذرا غور کریں کہ یہ بیشنگ ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ اس میں غصہ ہے ہی نہیں۔ یہ تو اصل میں 3 سٹیپس لیے جا رہے ہیں ایک ایسی خاتون کے بارے میں جس کو آپ شاید امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں وہ کیا ہوں گی، وہ بھائی وہ کہیں کہ دیکھو میرے اور آپ کے اتنے اختلافات ہیں کہ میں اب آپ سے جدائی چاہتی ہوں، خلا چاہتی ہوں۔ یہ بغاوت نہیں ہے، یہ ایک ان کی ڈیمانڈ ہے۔ باغیانہ رویہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو خاندان میں مرد کو حیثیت دی ہوئی ہے وہ کہتی ہے کہ میں میری پیر کے نوک پہ گیٹ لاسٹ، اور وہ اپنے اس ایٹیچیوڈ کو کنٹینیوڈ رکھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر بھی تیسری سٹیج پر اس کو محض تنبیہ کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ اگر کوئی ایسی ہے اور وہ ہوش میں آ جائے، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ پہلی 2 سٹیجز تک یا تو خاتون مان لے گی یا کہے گی کہ یہ اب تیسری سٹیج آنے والی ہے، میں اس سے پہلے ہی اپنا راستہ دوسرا اختیار کرنا چاہتی ہوں۔ دوسری چیز قرآن مجید میں سورہ نور میں بیان ہوئی ہے کہ یعنی کیا حد ہو سکتی ہے؟ یہی ہو سکتی ہے نا کہ کوئی مرد یہ الزام لگائے کہ میری بیوی زنا میں مبتلا ہے، اس سے زیادہ ایکسٹریم کیا ہو سکتی ہے چیز؟ اس موقع پر بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ ایک ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جس میں مرد قسم کھائے اور یہ کہے کہ وہ سچا ہے، اور عورت جس کے اوپر الزام لگایا گیا ہے
وہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب یعنی سزا سے بچا سکتی ہے اسی طرح سے پلٹ کر قسم کھانے کے نتیجے میں، کہ 4 مرتبہ قسم کھائے کہ وہ سچی ہے اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر اگر وہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے. تو اس میں بھی کوئی نہیں کہا گیا کہ اس کو پکڑو اور پیٹو. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں لوگ ایک لفظ کہیں سے پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنی منمانی کرتے ہیں. اللہ سے ڈرنا چاہیے. قرآن مجید نے اپنے بیان کے نتیجے میں مردوں کو اپنی بیویوں کے اوپر ہاتھ اٹھانے سے بالکل روک دیا ہے. اس کا کوئی امکان نہیں ہے، جس کو وائف بیشنگ کہتے ہیں، چنانچہ اس کا کوئی امکان، کوئی اجازت قرآن مجید میں اور دین میں نہیں.